اشفعوا عند حضرت طه اشفع لنا یا اوجہ الشفعاء نظرت الى بلاد اللہ جمعا كخردلة على حكم اتصال رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین. اللہ رب العالمین کا بے حد فضل، اسی کا کرم، اسی کی دی ہوئی توفیق سے ایک مرتبہ پھر صحت و عافیت کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حاضر ہونا اپنی پاک بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور رب العزت اسی طرح صحت و عافیت کے ساتھ زندگی کی آخری نمازیں بھی ہمیں خود چل کر مسجد میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ فرماتا ہے کہ جو ہماری طرف کوشش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے راستوں کو آسان کر دیتے ہیں، انہیں راستے دکھاتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم اہل ایمان پر خاص فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے نور پر گامزن کرنے کے بعد پھر ہمیں اپنے قرب کے راستے بھی ارشاد فرمائے کہ ایک بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کر سکتا ہے اور اس کو راضی کرنے کی کوشش و جستجو کیسے کر سکتا ہے. اور پھر جو اس راستے پر چل پڑتا ہے، جیسے میں نے آیت کریمہ عرض کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستوں کو آسان کر دیتا ہے، اپنے قرب کی منزلیں اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کے تناظر میں اور احادیث طیبہ کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے اپنے قرب کے راستے کیسے آسان فرمائے ہیں. اس میں جو سب سے بنیادی اور اہم ترین چیز ہے جو انسان کو، بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہر وقت امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت فرماتا ہے اور فرماتا رہے گا، اور ہر آن میں اس کی رحمتیں ہمارے ساتھ وابستہ ہیں. اس چیز کا ادراک، اس کا فہم اور احساس اپنے اوپر رکھنا یہ ضروری ہے، اور اس سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، اس کی محبت نصیب ہوتی ہے. اور اس میں وہ انسان جتنا غور و فکر کرتا چلا جائے گا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اور اس کی رحمتوں کا احساس در احساس ہوتا چلا جاتا ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر، ایک خاتون کسی جنگ کے موقع پر قیدیوں میں تھی، اور وہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی. شیر خوار بچے کو تلاش کرنے میں ایک ماں کے کیا جذبات ہو سکتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص اس کو بخوبی سمجھتا ہے. تو اس کا شیر خوار بچہ وہ کہیں گم ہو گیا اور وہ اسے تلاش کر رہی ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی بے چینی کو دیکھا تو آپ نے اس موقع سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو نصیحت فرمایا کہ اے صحابہ، یہ بتاؤ کہ یہ ماں جو اپنی ممتا کی وجہ سے اپنے بیٹے کی گمشدگی میں، اس کے فراق میں بے چین ہے، پریشان ہے، تو اس بے چینی اور اس فراق کو سامنے رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ یہ تو ماں کا اپنے بچے سے پیار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے، تو وہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس کے بندے عذاب میں مبتلا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور گرفت کا شکار ہوں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اپنی رحمتوں کے ایسے مواقع اور اسباب رکھے ہیں تاکہ بار بار ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے آپ کو قریب کرنے کے لیے جستجو میں لگے رہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسباب اور مواقع عطا فرمائے۔ اور اسی طرح کا ایک ملتا جلتا واقعہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک پرندے کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ جس سے اس کے بچے گم ہو گئے تھے اور وہ اپنے بچوں کی تلاش میں بھٹک رہا تھا اور بے چین تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع پر بھی یہی بات ارشاد فرمایا کہ یہ پرندہ جس طرح اپنے بچوں کے لیے بےتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی یہ پسند نہیں فرماتا کہ اس کے بندے اس کے عذاب میں مبتلا ہوں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو نافرمانی کے دلدل میں خود دھکیلتا چلا جائے اور اپنے آپ کو خود عذاب کا مستحق بناتا چلا جائے اور اپنے اوپر رحمت کے تمام دروازوں کو خود وہ بند کرنے کے در پہ ہو جائے اور نافرمانیوں کے اور پھر حد درمی کے اس راستے پر چل پڑے کہ جسے واپسی کی کوئی فکر بھی نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کا کوئی شوق بھی نہ ہو، تو پھر وہ خود اپنے لیے اس تباہی کے راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ ورنہ رب عز و جل کی پسند یہی ہے، آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں اور ان احوال پر جو آیات کریمہ اور احادیث طیبہ میں بیان فرمائے کہ ان پر غور کر کے دیکھیں تو ان کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی معافی کے لیے اسباب کو مقرر فرمایا۔ پھر آپ دیکھیں ان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے احساس میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ انسان اگر کسی چیز سے روک لیا جائے، یعنی کوئی چیز اگر اس کے پاس میسر نہیں ہے، تو اس چیز کو بنیاد بنا کر باقی تمام نعمتوں کو، باقی تمام انعامات کو فراموش نہ کریں۔ اور یہ جو ناشکری اور گلے شکوے کے جو رویے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے، اس کے قرب سے اور اس کی رحمتوں سے انسان کو دور کر دیتے ہیں۔ تو انسان کو اس بات کا احساس و ادراک رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر جو کروڑوں رحمتیں فرمائی ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ شکر ادا کرے، ان کا احساس کرے۔ جو نہ ہو، جو کسی وجہ سے اس کے پاس نہیں ہے، اس کے شکوے میں، اس کے غم میں اور اس کی بے صبری میں مبتلا ہو کر جو نعمتیں اسے میسر تھیں اس کا وہ انکار کرنے والا یا اس کی ناشکری کرنے والا نہ بن جائے۔ اور اس کا نقصان بھی یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نعمتیں عطا فرمائی تھیں، ان کی ناقدری کا وہ مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی چیز انسان کو میسر نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں جو اور چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہیں اس کو وہ فراموش نہ کریں، اور جو چیزیں اللہ نے بطور نعمت و انعام کے اسے عطا فرمائی ہیں ان کی قدر کرے، ان کی قدر و منزلت کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور جن چیزوں کے پاس، جن لوگوں کے پاس وہ چیزیں نہ ہوں، ان کے احوال پر غور کر کے دیکھے کہ یہ کتنے لوگ ان نعمتوں سے محروم ہیں کہ جن نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ تو جو چیز میسر نہ ہو، اس کے شکوے میں، اس کے غم میں، اس کی بے صبری میں موجودہ نعمتوں کی قدر و قیمت کو اور ان کے انعام و اکرام کو اور ان کے اللہ تعالیٰ کے فضل ہونے کو وہ نہ جٹلائے اور اس کی طرف وہ توجہ نہ پھیرے، کیونکہ انسان جب نعمتوں سے غافل ہوتا ہے، نعمتوں کی بے قدری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ نعمتیں اس سے چھین لی جاتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا بڑا مشہور فرمان ہے، نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک موقع پر زمین پر روٹی کے ٹکڑے کو دیکھا، آپ نے اسے اٹھایا، صاف کیا اور اسے تناول فرمایا، اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے عائشہ، جس قوم سے یہ روٹی چلی جاتی ہے واپس پلٹ کر نہیں آتی۔ یعنی نعمتوں کی انسان جب قدر نہ کرے، ان میں اسراف کرے اور اس کا بے دریغ ضیاع کرنا شروع کر دے اور اس کی قدر نہ کرے، اس کا شکر ادا نہ کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ تو آج کل نعمتوں میں جو بے برکتی ہے
اس کی ایک بنیادی وجہ ہماری بے صبریاں ہیں، ناشکریاں ہیں. جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اور جو چند ایک چیزیں جس میں ہمارا ہی بالآخر فائدہ ہو وہ اگر ہمارے پاس نہ ہو تو ان کے شکوے میں، ان کی بے صبری میں انسان اپنی موجودہ نعمتوں کی بھی ناقدری کر جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ جملے بھی سننے کو ملتے ہیں کہ میں اتنے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی. تو آپ کس کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، اور ہم معاذ اللہ یہ توقع کرتے ہیں کہ ہمارے منہ سے جو بات نکلے وہ ہمارے نکلنے سے پہلے قبول ہو جائے اور وہ ہمارے سامنے موجود ہو. ایسا نہیں ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک عاجزانہ اور ایک بندے والا رویہ رکھنا چاہیے، اور یہ نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ میری بات منہ سے نکلنے سے پہلے وہ چیز میرے سامنے حاضر ہو. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، اور یہ یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا کو قبول فرماتا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس دعا کی قبولیت کے اثر ظاہر ہونے کے مختلف طریقے ہیں. کبھی فوراً وہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے، کبھی کچھ عرصے بعد اس کا فائدہ انسان کے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے، پھر اس کی دعا کی قبولیت کو ظاہر کیا جاتا ہے. اور کبھی ایسا ہوگا کہ انسان جب حدیث میں آتا ہے کہ آخرت میں حاضر ہوگا اور دیکھے گا کہ اس کے سامنے نیکیوں کے پہاڑ موجود ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا میں نے تو اتنے اعمال نہیں کیے تھے. تو رب عز و جل کی بارگاہ سے ارشاد ہوگا کہ دنیا میں جو تو نے نعمتیں کی تھیں، دنیا میں جو تو نے دعائیں کی تھیں، اور ان دعاؤں کی قبولیت تجھ پر ظاہر نہیں ہوئی تھی، یہ ان دعاؤں کا صلہ ہے کہ وہ دعاؤں کی قبولیت اس انداز میں ظاہر ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تجھے ڈھیروں ڈھیر ثواب کے پہاڑ عطا فرمائے. اور یہ وہ موقع ہے کہ جب انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا. نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، آپ مسکرا پڑے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ اس وقت بندہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور اس کے بدلے مجھے یہ نیکیوں کے پہاڑ مل جاتے. یعنی دنیا میں تو بے چینی ہے، بے صبری ہے، سب کو پکڑ پکڑ کر کہہ رہے ہیں کہ اتنے عرصے سے میں دعا کر رہا ہوں، میری یہ دعا قبول نہیں ہو رہی. نہ جانے اس میں بھی بے پناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اور اس کے فیصلے ہیں، اس کی مشیتیں ہیں، لیکن انسان کو اس کی قبولیت کا صلہ ضرور ملتا ہے. اس کی مختلف صورتیں ہیں. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر چیز اسے عطا فرما دیتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس پر آنے والی آفات و بلیات کو ٹال دیتا ہے. تو اس کے کرم کے بے پناہ انداز ہیں. انسان کو اپنی اپروچ عاجزانہ رکھنی چاہیے اور بندہ بن کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی ان کے ساتھ گڑ گڑا کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور اس کی بارگاہ میں التجا کریں. یہ اس کی روش اور یہ اس کا انداز ہونا چاہیے. حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے. آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قیامت کے احوال کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور لوگوں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو ایک دیہاتی شخص ہے اور عام طور پر ان میں سادگی ہوتی ہے، تو انہوں نے بڑے سادہ انداز میں یہ جملہ کہا کہ قیامت کے دن حساب کس نے لینا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لینا ہے. تو ان کا پھر جملہ بڑا نرالا ہے. وہ عرض کرتے ہیں الکریم اذا غلب عفا. جو عزت دار شخص ہوتا ہے، انہوں نے اپنے انداز میں یہ بات کہی، جو عزت دار ہوتا ہے وہ عزت دار جب کسی پر غلبہ پا لیتا ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے. اگر فطرت کا کوئی برا شخص ہو، مثال لے لیجئے، اگر وہ کبھی کسی پر کنٹرول پا لے، جس کی نیت میں ہی خرابی ہو، فطرت میں خرابی ہو یا تربیت میں خرابی ہو، اس کو جب اختیار ملتا ہے، تسلط ملتا ہے، تو وہ پھر بے اعتدالیاں شروع کرتا ہے، ظلم شروع کرتا ہے. اور جو طبیعت کا نفیس ہو، جس کی تربیت نرالی ہو، میں دنیاوی مثال آپ کو عرض کر رہا ہوں، اور وہ جب کسی پر غالب ہو جاتا ہے، اسے جب اختیار ملتا ہے، تسلط ملتا ہے، تو وہ جب
سامنے والا بے اعتدالی بھی کرے اس پر بھی وہ عفو درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو انہوں نے اپنے انداز سے بیان کیا کہ رب بڑا کریم ہے، بڑا شان والا ہے، کرم والا ہے، رحمتوں والا ہے، انعامات و اکرامات زندگی بھر اپنے بندوں پر فرمانے والا ہے۔ تو جب رب دنیا میں اتنا کریم ہے، وہ جب اخروی طور پر جب ساری لوگوں کی ساری ان کے اختیارات، ان کے منصب اور ان کا مال و دولت سب بے وقت ہوگا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت کا ظہور ہے۔ اور قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا، لمن الملک اليوم، جب ساری کائنات فنا ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائے گا کہ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، پھر خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، وہ رب جو ایک ہے، غالب ہے، اور اس کی سلطنت اور بادشاہت کے مقابلے میں کسی کی کوئی وقت و حیثیت نہیں ہے۔ تو وہ رب جب غالب ہے، اسی کی سلطنت کا ہر طرف ظہور ہے، اور میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے سب کانپ رہے ہیں، لیکن رب کی عفو درگزر کا اور اس کے کرم کا پھر ظہور ہوگا۔ تو وہی عرض کرتے ہیں کہ جب کریم غلبہ پا لیتا ہے تو پھر وہ معاف کرنے پہ اپنے انداز کو اختیار کر لیتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پھر اخروی اعتبار سے بھی کچھ معافی کے انداز کو ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کس طرح سے رحمت و شفقت قیامت میں فرمائے گا۔ تو پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان کو جو قریب کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا ادراک کرے، احساس کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک موقع پر اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ مومن کے مومن ہونے کی دلیل کیا ہے، یعنی اگر کسی کو یہ پرکھنا ہو کہ فلاں شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مومن کہتا ہے، اس کی مومن ہونے کی دلیل کیا ہے، پہچان کیا ہے، تو کسی نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا، اور نبی پاک علیہ السلام کا اس جواب کو سن کر چہرہ کھل اٹھا۔ جواب انہوں نے یہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہونے کی دلیل اور پہچان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ مومن کا معیار اور کرائٹیریا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ دوسرا فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف ہے اس پر صبر کرے۔ اور تیسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا، یہ بھی پکے مومن ہونے کی بہترین علامت ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر انسان راضی رہے، تو اس میں زندگی کے جتنے بھی نشیب و فراز ہیں ان تمام میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے آپ کو وابستہ رکھے اور اس کی بارگاہ سے رجوع رکھے۔ تو یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ اضافے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ اور تیسری جو بڑی اہم بات جو اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس بات کا احساس و ادراک رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن اس ایمان کے تقاضے کو ہر وقت اپنے ذہن و دماغ پر حاوی رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے کہ انسان کو اس بات کا احساس ادراک ہر وقت رہے، ہر کام کو کرنے سے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حصار میں اپنے آپ کو محسوس کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر گناہ سے بچنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور پھر نیکیوں میں رغبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے عطا فرماتا ہے کہ جب جس بندے کو ہر وقت یہ فکر ہو کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، کسی کے ساتھ خیانت نہ ہو جائے، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو جائے، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے، کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ فکر ہر وقت جب انسان کو اپنے اوپر طاری رہنے کی توفیق مل جائے، طاری رکھنے کی توفیق مل جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان کرتا ہے، چاہے وہ تنہائی میں ہو، چاہے وہ لوگوں کے مجمع میں ہو، ہر وہ کام سے وہ اپنے آپ کو بچائے گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ تو اس فکر کو اپنے اوپر طاری رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور اسی بات کو نبی پاک علیہ السلام نے عبادت کے تناظر میں بھی ارشاد فرمایا کہ انسان جب عبادت کرے تو بھی اسی انداز سے کرے، بلکہ حدیث مبارکہ میں تو اس سے بڑھ کر بات ارشاد فرمائیں گے جس کو احادیث کے
کانٹیکسٹ میں حدیث جبریل کہتے ہیں. حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے اور انہوں نے چند سوالات کیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جوابات ارشاد فرمائے. تو ان سوالوں میں ایک سوال یہ تھا کہ ایک بندے مومن کو عبادت کس طرح کرنی چاہیے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس کا جواب ارشاد فرمایا تھا. اس کا جواب حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کا انداز یہ ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. اس کی یکسوئی ایسی نظر آنی چاہیے عبادت میں کہ ایسا محسوس ہو کہ وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. اور پھر حضور نے اگلی بات ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا ممکن نہ ہو، یعنی اگر اتنے تصورات اس کی پختہ نہیں ہیں، تو کم سے کم اتنا ضروری ہے کہ وہ اپنے اوپر اس فکر کو لاحق کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. پہلا یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اتنا اس کا پختہ تصور ہو، عبادت کے انداز ایسے نرالے ہوں، اور جب وہ عبادت کے لیے کھڑا ہو تو اس کو یہ تصور میسر آ جائے. لیکن اگر اتنا قوی اس کا وہ نہیں ہے، اگر اس کا تصور نہیں ہے، تو کم سے کم اتنا ضروری ہے کہ وہ اپنے اوپر اس فکر کو طاری کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. تو دنیا میں ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑے سیدھے ہو جاتے ہیں، اپنے رویوں کو بدل لیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ احکم الحاکمین ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، پیدا کرنے والا ہے، تو اس رب کی عبادت کے لیے جب ہم حاضر ہوئے ہیں تو اس فکر کو جب ہم طاری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کے ذوق میں اضافہ فرمائے گا. تو یہ ایک بڑی اہم اللہ کے قرب کی ایک سیڑھی ہے کہ انسان اپنے اوپر اس فکر کو طاری کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. رب العالمین اپنے قرب یافتہ لوگوں میں ہمیں شامل